میرے پاس ایک بچہ آیا, دیندار بچہ تھا, دیندار بچہ تھا, اس کے اندر دین کی سمجھ تھی, دین کی فکر تھی. مطلب کئی دنوں سے میرے ساتھ رہتا تھا, کچھ دین کے باتیں بولے, اسے سمجھا انہیں. لیکن اس کی بہن کی شادی کا موقع آیا تو اب اسے پیسوں کی ضرورت. بچہ کیا کرا, میرے پاس آیا سیدھا آ کے, بھیا کیا کرنا ہے, غریب بچہ, باپ نہیں ہے, ماں کمانے جاتی, انہیں بھی زیادہ کچھ کماتا نہیں, چھوٹا 18-20 سال کا, کیا کمائیں گا, اتنا کیا کمائیں گا. من جا کو انہیں سیدھا ایک سوال کریا, بھیا تمہیں بولتے نا بیچ کو پیسے لینا نہیں, دین میں ہے نا بیچ کو نہیں لینا پیسے, بیچ کو پیسے لینا نہیں, قرض لینا نہیں کسی سے, لیے تو بیچ کچھ دیتے, آج کل کون فری میں قرض دیتے. تو انہوں نے سیدھا آ کے سوال کرا کہ قرض تمہیں بیچ کو لینا نہیں بولتے اور بیچ کے بغیر کوئی پیسے دیتا نہیں, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, میں کیا کروں کا یہاں. میں بولا بیچ یہ پیسوں کی کتنی بھی سخت ضرورت رہنے با, بیچ کو تو نہیں لے سکتے پیسہ, حرامی چھو, ناجائزی چوکت بولا. پھر اب میں کیا کروں, مجھے ایسا سچویشن آیا, میں کیا کروں, مجھے ایسا سچویشن آیا, میں کیا کروں. کب تو بولا انہیں, میں اسے بہت سمجھایا, لیکن اس کے باوجود بھی انہیں دوسرا راستہ نہیں ہونے کو میں بولا, تمہارے ماموں چاچا انہوں کون تو رہے تو پوچھو. آج بھائی کو بھروسہ نہیں کرتا, بھیا ماموں چاچا تو دور کی بات کیا ہونا, بات حقیقی چ اس کی. تمہیں کیا تو بھی دیو بھیا, مجھے کہا انہیں 20,000 تو بھی دیو, 50,000 30,000 تو بھی دیو. میرے پاس کہاں ہے, نہیں تھے میرے پاس. لیکن اس کی مجبوری کو میں کچھ جواب بھی نہیں دے سک رہا ہوں, بس خالی اتنا بول سک رہا ہوں کہ سود نہیں لینا, لیکن آگے راستہ کیا نہیں بتا سک رہا ہوں اسے میں. تو یہ بات مجھے دل کو کھٹکی. تقریباً 2017 یا 16 کی بات. کیا ہو گیا, انہیں مجبوراً جا کے پھر سود کو پیسے لیا اور انٹرسٹ سے اپنی بہن کی شادی کرایا. اب جو پیسے انٹرسٹ کے ذریعے لیے, حرام طریقے سے لیے, تو اس کی بہن کی شادی ہوئی, تو وہ شادی کیسی گزرتی, حرام کے پیسوں سے کرے سے شادی کیسی گزرتی, مزے میں گزرتی کیا, آرام سے. بہن کی زندگی میں کمی پیشی ہوئی, خراب ہوئی زندگی, اللہ اس کی زندگی اچھی کرنا. تو مجھے یہ دل میں بات کھٹکی, کیسا یہ ہے. میں اسے بولا تو بولا حرام کا پیسہ نہیں لینا, لیکن پیسہ کہاں سے لینا یہ حساب تو میں اسے نہیں بتایا نا, کیا حل رہیں گا اس کا, کیا سلوشن رہیں گا اس کا. تو میرے دل میں بات کھٹکی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ختم ہوگی. ایسے کئی سارے لوگ میرے سے آ کے شکایت کرے, پیسوں کی فائنینشیل پرابلم, کیا کرنا, پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, اب ضرورت ہے پیسوں کی اور پیسے نہیں ہیں, اور سود کو لینا جائز نہیں بولتے, پھر کیا کرنا. مجبور ہو کے لوگ یا تو سود سے, انٹرسٹ سے, بینک سے لونا نکالتے, نہیں بولے تو وہ سنگا گنگا کیا کیا کہ چل رہا نا آج کل پیسے لینے کے, ان چیزوں میں پھنس کے وار کو پیسے بھرنا, مہینے کو پیسے بھرنا. پیسے بھرنے یہ نہیں ہے تو گھر کے مردوے شراب پینا سیکھ جا رہے, کیا تو ٹینشن میں دماغ پہ فل لوڈ پڑ رہا, شراب پیے تو ذرا سکون ملتا تھا. تو ان کا یقین شراب کی بری عادت, بری لت پڑ جا رہی. گھر میں عورتیں پریشان کرتے, سنگا کو بھرنا ہے جی, پیسے لے کھاؤ گا, تو انہیں باہر جا کو کام کرا تو اتنے پیسے نہیں آ رہے, پینے کا سکھ لے چھوڑا وہ الگ خرچہ. تو ایسے ہزاروں پرابلمس آ رہے ہیں پیسوں کی وجہ سے. کس میں, ہمارے مسلمانوں میں, خصوصاً ہمارے سنیوں میں, اہل سنت والجماعت میں. تو یہ چیز یہاں تک ختم ہوئی. دوسری بات یہ کہ میں غور کرا بازار میں غور کریا میں کہ جہاں کہیں بھی بھیک مانگنے والے بھکاریاں دکھتے یا غریباں دکھتے, انہوں یا تو اہل سنت والجماعت کے سنیاں رہتے, نہیں تو ہندواں رہتے. کبھی کسی دوسرے مذہب کے بھکاریاں دیکھے کون تو, کرسچن کے بھکاری دیکھے کون تو, کام ہی نہیں دکھتے. کئی کو انہوں انسانہ نہیں کیا, ان کے اندر غریبی نہیں آتی کیا, کئی کو ایسا کبھی دیکھے. دوسرے فرقوں والے رہتے, جیسے شیعہ لوگ ہیں, اہل حدیث والے ہیں, اہل حدیث کے بھکاری دیکھے کب تو تونڈے بھکاری انہوں کا بولے سو سنے, کبھی سنے کون تو سنے. کئی کو ان کے اندر انہوں انسانہ نہیں, ان کو کیا تو آسمان سے اللہ ڈائریکٹ ایسا روزی اتار رہا ہے, یوں پیسے اتار رہا ہے, نہ ان کے مسجدہ میں کیا تو ایسا خزانہ مل گیا کہ جس سے انہوں کبھی غریبی نہیں ہوتے, یا ان کے چرچوں میں کیا تو خزانہ مل گیا کہ انہوں کبھی غریبی نہیں ہوتے. نہیں, کئی کو یہ پریشانیاں ہمارے اندر ہی اہل سنت والجماعت میں یا مسلمانوں میں, کئی کو دوسرے مذہبوں میں, دوسرے مسلکوں میں, دوسرے فرقوں میں کئی کو نہیں ہے. یہ بات میرے دل کو کھٹکی. کئی کو ایسا رہیں گا. اور بڈھے لوگ راستوں پہ بھیک مانگتے رہتے, محتاج آدمی راستے کو بھیک مانگتے رہتے, پریشان, پیسوں کے واسطے پریشان.
یہاں تک دیکھا گیا کہ لوگ پیسوں سے پریشان ہو کے سوسائڈ کر لے رہے ہو کہ نہیں, جان دے ڈالتے, اپنی جان دے ڈالتے, قرضہ نہیں پھیڑ کو, اپنے آپ کو جلالے چھوڑ رہے, یا کوئی اپنے گھر میں پھانسی ڈال لے رہا, کئی کو قرضوں سے پریشان, قرضہ نہیں بن سک رہے, لینے کے ٹائم لے لیے, بچی کی شادی کا بول کو لے لیے, گھر بھرنا بول کو لے لیے, کیا کی ایک دکان کھولنا بول لے لیے, لیکن دے نہیں سک رہے. بیاجاں اتنے سر پہ چڑھ گئے کہ ٹینشن کی وجہ سے جان دے رہے. بیاجاں اتنے سر پہ چڑھ گئے کہ ٹینشن کی وجہ سے جان دے رہے. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کئی سارے لوگ پیسوں کی وجہ سے دوسرے مذہب میں کنورٹ ہو جا رہے. کرسچنس والے پیسے دیتے قتبل کو, ان کے اس میں چلے جاتے, حالانکہ انہوں کیا بھی پیسے دے کو کنورٹ کرانا کا تو نہیں کراتے, انہوں مدد کرنا کا تو کرتے, لیکن لوگ اس میں نفع ہے نا, وہ صحیح ہے کیا کی کا تو ان میں چلے جاتے. کتنے کی مسلمانہ کرسچن بن جاتے, یا کتنے کی مسلمانہ دوسرے مذہبوں میں چلے جاتے, یا کتنے کی ہمارے سنیہ اہل حدیث میں چلے جاتے. کہیں کا تو مدد اچھی کرتے نا انہوں, ان کی نیت کیا بھی پیسے دے کو ہمیں جماعت میں ملانا کا تو نہیں, لیکن ہمارے لوگ ان کے محتاج ہو جا رہے. تو یہ سارے پریشانیوں کا مجھے حل کہیں نظر نہیں آیا. پھر میرے دل میں بات آئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے واسطے نبی, اللہ تعالیٰ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے, پورے دنیا کے واسطے نبی بنائے اور قیامت تک کے واسطے نبی انہوں. تو جب ہمارے نبی قیامت تک کے واسطے نبی ہے, تو یہ آنے والے پرابلمس کا, آنے والے مسئلے کا حل بھی تو ہمارے نبی بتائے رہیں گا نا, ہم نا بتائے رہیں گا کہ نہیں, بتائے رہیں گا. پھر اس کا حل کیا رہیں گا کہ تو میں قرآن حدیث میں ڈھونڈا. حدیث میں رسول اللہ کے زمانے میں ایسا پیسے کا مسئلہ آیا تو کیا کرتے تھے. پیسے تو ان کو بھی ضرورت تھی نا, انہوں کیا جنت سے کھانا اتار کو نہیں کھاتے تھے نا, انہوں کیا جنت سے, ان کے گھراں کیا جنت سے بن کو نہیں اترے تھے نا, ان کو بھی پیسوں کی ضرورت پڑی نہیں. پھر جب ان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی تو انہوں کیا کرتے تھے, کیسا اپنی ضرورتیں پورے کرتے تھے. تو ان کے صحابہ کے چند واقعات میرے نظروں کے سامنے سے گزرے. کیا گزرے, جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں معمول ان کا کپڑے کا کاروبار تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کپڑے, مدینے سے کپڑے لے جا کو دوسرے ملکوں میں, دوسرے شہروں میں بیچ کو آتے تھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کپڑے بیچنے جا رہے تھے. خلیفہ بنے, جس دن خلیفہ بنے اس کے دوسرے دن صبح ہی اٹھ کر معمول روز کپڑے بیچنے گئے سرکا جا رہے تھے. جاتے اس ٹائم راستے میں حضرت عمر ملے. حضرت عمر مل کو بولے, اے ابو بکر, تمہیں کل تک معمول ایک تاجر تھے, ایک بزنس مین تھے, لیکن آج سے تمہیں تاجر نہیں, اب تمہیں خلیفہ, تمہیں بیٹھ کو مسلمانوں کے مسئلے حل کرنا, مسلمانوں کے کیا ہے دین کا کام کرنا, تمہیں اب یہ سب بھی چیزیں نہیں کرنا. تو حضرت ابو بکر صدیق کیا بولے, پھر میرے پیسہ کے مسئلہ کیسا حل کر لینا, میں میرے پیسہ کی ضرورت کیسی پوری کر لینا, خالی دین کا کام کر لے بیٹھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرے, حضرت عمر بھی اور چند صحابہ بھی مل کو, تمہارے واسطے بیت المال سے ہمیں کیا تو ایک پیسہ اتنی رقم فکس کرتے لے وقت بولے. دین کا کام کرنے لگے, مہینے کو اتنا بیت المال سے کا تو ان کو ملتا تھا. بیت المال کا تو کیا وہ آگے بولتا ہوں. یہ ہو گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ بیت المال چلتا تھا. کیا یہ بیت المال کیا چلتا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ عادت تھی نا کہ رات میں انہوں اٹھ کے پورے مدینے میں پھرتے تھے, کسی کسی کیا کیا تکلیف ہے, کسی کسی کیا کیا پریشانی ہے وہ دیکھنے کے واسطے. ایسا آج پھر کو دیکھ رہے تھے, ایک جھوپڑی سے ہنڈی میں کچھ پکنے کی آواز آ رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے, وہ جھوپڑی میں جا کو دیکھے تو ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, اس کے بچے رو رہے, اور چولہے کے اوپر ہنڈی رکھو ہے, ہنڈی میں خالی پانی ابل رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا کے پوچھے وہ عورت کو کہ کون یہ کئی کو ایسا پانی پکا رہی ہے, تو پوچھے. وہ عورت کو معلوم نہیں انہوں حضرت عمر کا. تو وہ عورت کیا کری, نہیں میرے پاس کھانے پینے کے واسطے پیسے نہیں ہے, بہت غریب ہوں میں, کھانے پینے کے واسطے پیسے نہیں ہے, بہت غریب ہوں میں. اب بچے رو رہے بھوک کی وجہ سے, اس لیے میں بچوں کو تسلی دینے کے واسطے آدھے ہنڈی چڑھائی ہوں خالی پانی سے. بچے یہ سمجھ رہے کہ کچھ پکڑا کھانے کے واسطے, وہ تسلی سے ان کو نیند تو لگتی, کھانے کے انتظار میں نیند تو لگتی. قد بول کو بولے انہوں, قد بول کو انہوں چلے جاتے, باہر نکل جاتے. کون خود حضرت عمر ہی باہر نکلتے, نکل کو سیدھا جا کو بیت المال میں سے چاول, یہ جو بھی اناج ضرورت پڑتی ہے, ایک تھیلا لے کو, اس میں ذرا اناج, ذرا گھی, ذرا کھجوراں, جو بھی وہ زمانے میں کھاتے تھے, وہ سب ذرا لے کو کھاندے کے اوپر ڈھولے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈھولے کو جا کو گھر میں بیٹھ کو وہ ہنڈی میں جو پکا رہا تھا نہیں پانی، اس میں کھجور ڈال کو ذرے اناج وغیرہ ڈال کو بیٹھ کو اپیچ پکائے، ایک ہریرے کے جیسا ایک چیز پکائے، پکا کو بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دال کو کھلائے. وہ بچے کھا رہے تھے تو تھوڑی دیر وہاں بیٹھے انہوں بیٹھ کو، بعد میں جب پورے جنے کھانا کھا لیے تو اٹھ کو حضرت عمر بھی وہ صحابی باہر آ گئے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ اس زمانے میں اگر کسی کے گھر میں غریبی رہتی تو وہ غریبی کیسا پوری کرتے تھے؟ بیت المال کے ذریعے پوری کرتے تھے. بیت المال سے نہ انہوں لاکھ ڈالے سو پورا اناج، کیا حضرت عمر اپنے جیب کے پیسوں سے لاکھ ڈالے؟ نہیں، جا کو کسی صحابی سے پوچھے ایک غریب کی مدد کرنا ہے چندہ دیو بھائی، ایسا کیا پوچھے؟ نہیں کون تو ایک جنے صحابی آگے بڑھ تو پورا خرچہ میں چلاتا ہوں عورت کا، ایسا کیا تو ہوا نہیں. وہ زمانے میں بیت المال کا مال استعمال کیا جاتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2 واقعات ایسے کئی سینکڑوں واقعات ہیں جو بیت المال کے ذریعے صحابہ کی مدد کرے سو رسول اللہ بھی مدد کرے، اس کے بعد خلفائے راشدین بھی مدد کرے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم، 2 جنے بھی مدد کرے. اور آج بھی جہاں جہاں آج بھی مطلب اب تک بھی جہاں جہاں بادشاہوں کا دور تھا نا، تب بھی وہ بیت المال یوز ہوتا تھا. بیت المال کا تو کیا، اب یہ سوچو، بیت المال کا بولے تو صحابہ اکرام جتنے بھی صحابہ تھے نا، انہوں اپنی طرف سے تھوڑا تھوڑا مال جمع کرتے تھے. مال جمع کرتے تھے کس کے پاس؟ جو اس وقت کا لیڈر رہتا اس کے پاس، جو خلیفہ رہتا، یا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تو ان کے پاس جمع کرتے تھے. چپ کے ایسا دیتے تھے سو یہ میری طرف سے خدمت کے واسطے لیو قتبل کو. زکوٰۃ نہیں، سمجھ رہے؟ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو فرض ہے وہ دینا چاہیے. زکوٰۃ کے علاوہ اور مال صحابہ لا کو دیتے تھے. کوئی پیسے دیتے تھے، کوئی زیورات دیتے تھے، کوئی چاول، یہ وہ زمانے میں جو چلتا تھا جو دیتے تھے، اناج دیتے تھے، کوئی گھوڑے دیتے تھے، کوئی اونٹاں، کوئی بکریاں، جس کے پاس جو ہوتی تھی وہ چیز لا کو جمع کرتے تھے. کہاں؟ بیت المال میں. بیت المال کا مطلب ہی کہ مال رکھنے کی ایک جگہ، مال رکھنے کا گھر، جسے آج کل ہمیں گوڈان بولتے نہیں، گوڈان، وہ گوڈان بیت المال کا تو ایک گوڈان تھا، وہ گورنمنٹ کا گوڈان، اس میں جمع کرتے تھے. سمجھ رہے؟ تو وہ گوڈان میں سے لے جا کو جس کو ضرورت پڑتی تھی، جن غریبوں کو، وہ پورے غریبوں کی مدد کرتے تھے. اسے بولتے بیت المال. آج کے زمانے میں یہ بیت المال نہیں ہے، اس کی وجہ سے آج ہمیں مسلمانہ پریشان ہے. سو ہو کہ نہیں؟ آج کے زمانے میں ایسا کوئی ہے کیا بیت المال کا بول کو جس سے مسلمانوں کی مدد کرنا نہیں ہے؟ اسی لیے آج ہمیں مسلمانہ، خاص کر ہمیں سنیاں پریشان ہیں. اور یہ بیت المال کا کانسیپٹ، یہ بیت المال کا طریقہ دوسرے مذہبوں میں ہے، کرسچنس میں ہے، اہل حدیث میں ہے، دوسرے فرقوں میں ہے، اس لیے ان کے اس میں ویسے غریباں کون بھی نہیں ہے. لیکن آج ہمارے سنیاں روڈ پہ آ جا رہے، پورے روڈ پہ آ جا رہے. اسی لیے ہمیں اس کی فکر کرنا کہ ہمیں بھی بیت المال میں زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کے آگے چل کے امت کی مدد کرنا. اس کے لیے ہمیں یہ بیت المال ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کا تو بنائے سو مدرسے کے واسطے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مدرسے کا جو ٹرسٹ کا نام ہے نا ہمارا، بیت المال ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ. اصل تو یہ بیت المال کوئی نوا رواج نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سنت جو پہلے چلتی تھی اب نہیں چل رہی کا تو ہمیں شروع کرے سو، ایک سنت کو زندہ کرے سو. اور رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی ایک سنت زندہ کرتا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا کرتے. 100 شہیدوں کا ثواب، اتنے بڑے ثواب کے اگر ہمیں بھی اگر یہ بیت المال میں کچھ نہ کچھ پیسے جمع کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم نہ بھی 100 شہیدوں کے ثواب میں شامل کر لیں گا انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ بیت المال، اس کا طریقہ ہمیں کیا بنائے؟ بیت المال سے ہمیں، اب یہ جو بیت المال ہمیں بنائے ہیں اس سے ہمیں کیا کیا کرتے؟ سب سے فرسٹ مدرسوں کو اور مسجدوں کو پریفرنس دیتے، یعنی کہاں تو مسجدوں کو ضرورت ہے، کہاں تو مدرسوں کو ضرورت ہے تو فوراً اس کی ضرورت پوری کرتے، ان کی ضرورت پوری کرتے فوراً. اگر مدرسوں کو کہیں بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی کی مانگ نہیں ہے بھائی ہم نہ پیسے ہونا کا نہیں ہے، تو وہ پیسہ لے کے غریبوں کو، یتیموں کو، یا کوئی نوجوان ہے جو کام نہیں کر رہے، نوکری نہیں ہے، کیا بھی دھندا نہیں ہے، ان کو دھندا دال کو دینا، کوئی تو بھی ایک نوکری دال کو دینا، یا کوئی ان کو دکان دال کو دینا، اس میں پیسے لگاتے. سمجھ رہے؟ اسے جو ہے نا کچھ 50,000 1 لاکھ روپے انویسٹ کر کے کچھ دھندا دال کو دیا، اس میں لاس آیا، پھر وہ لاس فل کرے. ایسا کر کے اسلامی نظام کو قائم کرتے انشاءاللہ. یہ بیت المال کے ذریعے کیا کرنے کا ارادہ ہے ہمارا؟ اسلامی نظام کو، یعنی اسلامک کلچر کو قائم کرنا، جس سے ہمیں کسی کے محتاج نہیں ہونا.
ہم نہ یہ اسکیم گورنمنٹ کی وہ اسکیم ہو یہ اسکیم ہو وہ اسکیم ہو سب ضرورت ہی نہیں ہم نہ. اگر ہمیں رسول اللہ کی سنتوں پہ 100% چلے یہ بیت المال کے طریقے پہ 100% چلے تو ہم نہ کیا ہے یہ مال یہ وہ ہم نہ ضرورت ہی نہیں. ہمیں خالی نبی کی سنت کے ذریعے سے ہمارے پورے امت کی مال کی ضرورت کو پوری کر لے سکتے ہیں. اس کے ذریعے ہمارا مقصد کیا سب سے فرسٹ مسجد مدرسوں کی ترقی. کہاں تو مسجدوں کو امام نہیں ہے مؤذن نہیں ہے تو اسے ایک 5,000 10,000 8,000 12,000 کچھ تو بھی تنخواہ دے کے فکس کرنا. یا کہاں تو مدرسے نہیں ہے تو وہاں مدرسے بنانا اور تعلیم میں اچھا سا اچھا ڈیولپمنٹ کرنا. جیسے اسمارٹ بورڈ رکھنا کہاں تو کمپیوٹر سکھانا ہے کمپیوٹرز وغیرہ دلانا یہ ساری چیزیں سمجھ رہے. اور اس کے بعد سیکنڈ پریفرنس غریبوں کو. انشاءاللہ آنے والے 3 سالوں میں یا کچھ سالوں میں ایک بھی غریب باقی نہیں رہیں گا انشاءاللہ. اگر یہ بیت المال اگر اچھا پیسے جمع ہوئے ہمیں مدد کرنے میں لگ گئے تو انشاءاللہ ایک بھی غریب مسلمان باقی نہیں رہیں گا انشاءاللہ ہمارے شہر میں خصوصاً ہمارے شہر میں. اس کے لیے ہمارا طریقہ کیا ہے جیسے اب یہاں مثال لے لو بیلگل کراس ہے. بیلگل کراس کے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھتی. وہ عورت اتنی بوڑھی ہے تقریباً 60-70 سال. ویسے عورتیں کوئی رہتے. اب سمجھو ہمارے پاس بیت المال میں اگر پیسہ اچھا لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو گیا تو وہ عورت کے واسطے ہمیں ایک 20,000 ایک 2,000 3,000 کا چھوٹا سا گھر لے لیے وہ بڈھی عورت کے واسطے اور اسے کام کرنے والی کو ایک جنک رکھ دیے 5,000 6,000 8,000 میں مل جاتی ہے ایک کام کرنے والی. تو 10,000 کا خرچہ کل اسے آتا ماہانہ وہ دے ڈالے. کچھ راشن اس کے گھر میں ڈال دیے ماہانہ کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے. تو ویسا اگر ہم ایک جنے پہ 10,000 15,000 خرچ کریں گے ایک غریب پہ تو سوچو دنیا میں کوئی عورت یا کوئی مرد بھیک مانگنے والا باقی رہتا. کتنے کی جنے ایسے ہیں جو مجبوری میں بھیک مانگ رہے. کتنے کی جنے ایسے ہیں جو بھیک مانگنے کی عادت سی پڑ گئی. تو وہ کانسیپٹ وہ سوچ ہی ختم کر دینا. ہمیں بھیک کا کوئی سوچ ہی نہیں رہنا مانگنا کرنے کا نہیں رہنا. کما کے کھانا اگرچہ روز 1000 کماؤ کما کے کھانا یہ کانسیپٹ پیدا کرنا اس بیت المال کے ذریعے. اگر کوئی بزرگ ہے نہیں کما سکتے تو اسے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہمیں کچھ ماہانہ اتنا راشن دے کے اسے کھلانا اور آرام سے رکھنا. اگر کوئی نوجوان ہے بھیک مانگ رہا تو اسے فوراً بھیک مانگنے سے چھڑا کے کچھ کام پہ لگانا. وہ کام کے پیسے ہمیں دیتے بھائی تو کر. یا پھر وہ نوکری والا جو دے رہا انہیں کم دے رہا ہمیں 1-2-4 ایڈ کرتے تو لے نوکری کر تو کام کر تو بزنس کر تو دھندا کر کچھ تو کر آگے بڑھ. یہ کر کے ہمارے مسلمان قوموں کو آگے کرنا. یا پھر کسی کو قرض کی ضرورت ہے جیسے قرضوں میں کپا ہو گئے بیاج کے پیسے چڑھتے جا رہے. اب انہوں کیا کرتے وہ بیاج چکانے کے واسطے پھر بیاج کو پیسے لیتے پھر وہ بیاج چکانے پھر بیاج کو ایسا بیاجوں سے پوری زندگیاں برباد ہو جا رہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرتے اگر پیسے اچھے جمع ہو گئے تو ہمیں بغیر بیاج کے انشاءاللہ مسلمانوں کو قرضہ دیتے سمجھ رہے. اب اچانک کوئی مدرسے والے آئے بھائی ہمارے گاؤں میں مدرسہ بنیا ہے الحمدللہ 50 بچے 100 بچے 150 بچے 200 بچے پڑھ رہے ان کے واسطے ماہانہ 2 لاکھ 5 لاکھ خرچہ ہے. تو ہمیں جھٹکا تو اٹھا کو دینے والے بننا. یہ ضرورت نہیں پڑنا کہ انہیں مسجدوں کے سامنے آ کو بھائی مدرسے کے واسطے چندہ دیو بھائی کا. تو مسجد کا امام عالم نبی کا وارث دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے ٹیوال پکڑ لے کے بھیک منگے سر کا منگتے رہتا چندہ دیو کا. تو کتنی شرم کی بات ہے ہمارے مسلمانوں کے واسطے. بولو شرم کی بات کی نہیں. ایک عالم دروازے کے پاس چپلاں چھوڑنے کی جگہ ٹھہر کے چندہ دیو کا پوچھ رہا. وہ بھی چندہ دیتے کتنا دینے والے 10 روپے 20 روپے دین کے کام کو دے رہے. سوچو وہ 10 20 روپے نے مانگ رہا تو اللہ معاف کرے بھکاری میں اس میں کیا فرق رہ گیا. ہماری غیرت کہاں چلے گئی ایمان کی غیرت کہاں چلے گئی ہماری. تو یہ سارے چیزوں میں ہمیں کام کرتے ہیں بیت المال کے ذریعے. غریبوں کی مدد نوجوانوں کو کام دلانا یا کوئی بیوہ ہے ان کا سہارا بننا یا پھر کوئی بھی جس کے ذریعے اسلام آگے بڑھ سکتا اسلام آگے ترقی کر سکتا وہ معاملات میں انشاءاللہ ہمیں اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ. یہ ساری باتیں ہیں. اور ایسا نہیں کہ بیت المال اس سے پہلے کون بھی شروع کرے نہیں ایسا. اب جیسا ہمیں شروع کرے ویسا بہت سارے جنے بیت المال کے نام سے بھی اور دوسرے ناموں سے بھی شروع کرے ہیں. لیکن ان میں ہمارے میں کیا فرق ہے انہوں بیت المال کے نام سے شروع کر کے اب اگر مدرسہ چل رہا تو خالی مدرسوں کی مدد کرتے. اپنے بیت المال کو اپنے ٹرسٹ کو انہوں حدود میں رکھ دیے ایک باؤنڈری ہمیں اتنے میں مدد کرتے. اب جیسے مثال طور پر ایک جنے بیت المال کا تو بنائے بیت المال کے نگرانی میں بیت المال کے پیسوں سے ایک مدرسہ بنائے. اب جتنا بھی پیسہ آتا وہ پورا مدرسے کچھ لگاتے. مدرسے کو ضرورت نہیں ہے تو اسٹاک بینک میں رکھ لیتے نہ ہو کو دوسرا دیتے نہیں ویسا کرتے. کیا کہتے بیت المال ہمیں چلا رہے دین کی مدد کر رہے مدرسے کو کہتے. 2-3 مدرسے کھولے رہتے کہاں تو الگ الگ گاؤں میں
جتنی ضرورت ہو مدرسے کو مال کی ضرورت پڑ رہی اتنا مال خرچ کرتے, باقی بچا سو مال دوسرے غریبوں کو دیں گے یا دوسرے مدرسوں کو دیں گے نہیں سوچتے, بینک میں رکھتے. ایسا کر کے بینک بیلنس بناتے. یا پھر کوئی ایسے ہے, بہت سارے این جی اوز ہے, این جی او چل رہے غریبوں کی مدد کرنے کے, انہوں کیا کرتے ہیں, ہمیں غریبوں کو مدد کرنے کے واسطے بیت المال بنائے بھائی کت بولتے, لیکن ان کا کام خالی غریبوں کو کچھ مدد کرتے انہوں. کون تو غریب نہیں دکھا تو پیسے جمع کر کو رکھتے نہ ہو کو مدرسہ کو مسجد کو نہیں دیتے انہوں. ہمارے بیت المال کا مقصد دین کی ہر فیلڈ میں اتر کو کام کرنا ہمیں, بس اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے جمع ہونا پڑتا. جب زیادہ سے زیادہ پیسے جمع ہوتے تو ہر فیلڈ میں اتر کو کام کر سکتے ہیں, سمجھ رہے. تو یہ بیت المال کا کانسیپٹ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں یا کوئی دنیا کا طریقہ نہیں. اصل میں یہ بیت المال ٹرسٹ نہیں ہے, بلکہ ایک نبی کی سنت ہے, ہمیں زندہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک سنت ہے. اب یہ ٹرسٹ کا نام کئی کو دیے کت بولے تو آگے چل کے کچھ بڑا اگر بنا دیے, اگر آگے ہمارا ٹرسٹ اچھا ترقی کرے, لاکھوں کروڑوں روپے آنے لگے, تو بعد میں گورنمنٹ کی طرف سے کیا بھی پرابلمس نہیں آنا. اتنے پیسے کہاں سے آ رہے تمہارے پاس, کب سے چلا رہے تمہیں ٹرسٹ, ہم نے کیا بھی بولے نہیں نا, ہم نے کیا بھی سنائے نہیں نا, ایسا نہیں ہونا کا. تو آگے چل کے پرابلمس نہیں آنا, مسئلے نہیں آنا کا. تو یہ ٹرسٹ کا نام دیے سو اسے. اصل میں ٹرسٹ کا مقصد نہیں ہے, اصل میں بیت المال ایک سنت کا مقصد ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے. ٹرسٹ کا نام دے ڈالے اور گورنمنٹ میں رجسٹر ہے. یہ ہمارا جو ٹرسٹ ہے بیت المال ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ, یہ گورنمنٹ میں رجسٹرڈ ہے. اور وہ ٹرسٹ کے زیر نگرانی جو مدرسہ چل رہا ہمارا مدرسہ ابو بکر للبنات, یہ بھی گورنمنٹ میں رجسٹر ہے. پورا رجسٹری کے ساتھ کام کر رہے تاکہ آگے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں آنا. ہم نا پوری چارج شیٹ کے ساتھ, پوری بینک اس کے ساتھ حساب کتاب کے ساتھ, اکاؤنٹ کے ساتھ پورا مینٹیننس الحمدللہ اب تک ہوتا آ رہا. انشاءاللہ امید ہے آگے بھی ہوں گا, سمجھ رہے. اس کے لیے آپ لوگ ہمارا ساتھ دینا. کیا کہ تو ساتھ دینا, ہمارے ٹرسٹ میں پیسے جمع کرنے کا ایک ترتیب بنائے ہمیں. ایسا نہیں کہ کون ہونا ہونے کتنا ہونا اتنا اٹھا کو دینا, نہیں. کم سے کم ہمارے ٹرسٹ کا طریقہ کیا ہے, وار میں ایک بار جمعہ کے دن ٹرسٹ میں پیسے دینا. کتنا دینا وار میں, 10 روپے نہیں تو 20 روپے ہوتا. آج کل چھوٹے بچوں کو کھانے کے واسطے دے ڈالتے 5-10 روپے, ہو کہ نہیں. 10 روپے نہیں تو 20 روپے دینا, اس سے زیادہ کیا بھی نہیں. وار میں ایک بار جمعہ کے دن 10 روپے نہیں تو 20 روپے. سوچو اگر ایسا 10 روپے 20 روپے سے, اب 10 روپے سے بھی اگر ہمیں پکڑ لیے, ایک آدمی 10 روپے بھی دے رہا اگر وار کو, تو اگر ہمارے پاس 1000 آدمیاں جم گئے تو مہینے کو 40,000 ہو گئے. اگر 1 لاکھ آدمیاں جم گئے تو مہینے کو 40 لاکھ ہو گئے. اور پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 20 کروڑ ہے. کہتے ہیں مسلمان پورے ہندوستان میں 20 یا 30 کروڑ کے قریب ہے مسلمان. تو 20 کروڑ مسلمانوں میں سے ٹھیک ہے لو عورتیں رہتے بچے رہتے اتنے جنے نکالے تو 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ مسلمان نہیں ملیں گے. ہم نا آرام سے ملتے انکھیا مجھ کو. تو اس کے لیے کیا کرنا, ہمیں جتنے زیادہ ہو سکے اتنے زیادہ مسلمانوں کو جوڑنا. یہ بیت المال کے نام سے جو واٹس ایپ میں گروپ بنائے اس کا مقصد بھی یہ اور اس میں اکثر جنوں کو ایڈمن بنائے سو ہے. ایڈمن مطلب کون بھی کسی بھی جوڑ سکتے ہیں, اس میں کون بھی کسی بھی اس میں گروپ میں جوڑ سکتے ہیں اپنی طرف سے, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو. کیونکہ جتنے زیادہ جنے جڑے اتنا زیادہ اماؤنٹ جمع ہوتا, پیسے جمع ہوتے. ایک ہی جنے سے پورا پیسہ لینا نہیں ہے ہم نا. کون تو آ کو بولے بھائی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے کروڑوں کے پیسے دیا, میں ایک 5 لاکھ روپے ایک مدرسے کو دے ڈالتا ہوں. نکو, کیونکہ اگر انہیں 5 لاکھ 10 لاکھ ایک مدرسے کو دے دیں گا یا ٹرسٹ کو دے دیں گا تو اس کا احسان ہو جاتا ہمارے اوپر. کسی ایک کے احسان کے تلے چلنا نہیں ہے ہم نا. پوری امت کا پیسہ لے کے امت کے اوپر لگانا ہے بس. کس کا بھی ایک جنے کا لگنا نہیں. کہیں کا تو اس کے دل میں تکبر آ سکتا, یا پھر سواں کو اس کے بچے کو ہمارے ابا دیے سو یہ زمین ہے ٹرسٹ کو ہم نہ دے واپس کر بولے کیا کرتے. اس لیے کسی کے احسان کے تلے نہیں دبنا. اس کے لیے وار میں ایک بار جمعے کے دن صبح سے لے کے عصر یا مغرب تک 10 روپے یا 20 روپے جمع کرنا ٹرسٹ کے نام پہ. انشاءاللہ یہ 10 روپے 20 روپے آگے چل کے 10 کروڑ 20 کروڑ بن جاتے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایک بہت بڑا کام لے سکتا, سمجھ رہے. اس کے لیے سب جنے ساتھ دینا. اپنے موبائلوں میں جتنے کانٹیکٹس ہیں اس میں جو بھی مسلمانہ ہیں ان کو اس میں ایڈ کرنا اور ان کو بتانا کہ یہ ٹرسٹ کا مقصد کیا ہے, یہ ٹرسٹ کیوں بنانے کا مقصد کیوں بنائے. اصل میں ٹرسٹ نہیں ہے, ایک سنت ہے جو سنت زندہ کی جائے. سمجھ رہے. کریں گے سب انشاءاللہ.